اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے ماہ رمضان کے اس خاص پیشکش میں، جس میں ہم احکام ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم اور دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام کی احادیث کی روشنی میں ماہ رمضان کی عظمتوں اور ماہ رمضان کی برکتوں کے سلسلے میں آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید کر رہے ہیں کہ اور یہ کوشش آپ کی مورد پسند واقع ہوئی ہو، اور آپ کے نظریات اور آپ کے سوالات کا ہم منتظر رہتے ہیں۔ نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنے سوالات واٹس ایپ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اور بہتر سے بہتر پروگرام آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ماہ رمضان عظمتوں کا مہینہ، ماہ رمضان خداوند عالم کے دسترخوان پر ہمارے مہمان ہونے کا مہینہ، ماہ رمضان قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ، روزہ رکھنے کا مہینہ، امساک کرنے کا مہینہ، گناہوں سے توبہ کر کے راہ خدا میں انفاق کرنے کا مہینہ، ہر وہ نیک عمل جو خداوند عالم کو پسند ہے اس کی سعی اور کوشش کر کے اپنے آپ کو اس لائق بنا لینا کہ خداوند عالم کے بندے کہلانے کے لائق ہو جائیں، یہی اس ماہ مبارک کا ثمرہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مہینے کو عظمتیں بخشی ہیں، خداوند عالم نے اس مہینے کو برکتیں بخشی ہیں، خداوند عالم نے اس مہینے کو رحمت اور غفران کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، وہ قرآن کہ جس کی تلاوت کر کے انسان دنیا اور آخرت کی سعادت کو حاصل کر سکتا ہے۔ ماہ رمضان کے سلسلے میں گفتگو اور احکام کے سلسلے میں گفتگو سے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ میں کہ ماہ مبارک رمضان ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان یا خود چاند دیکھے، یا اتنے لوگ چاند دیکھیں کہ اس کو یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے، یا حاکم شرع حکم دے اس کو، یا 30 دن پورے ہو جائیں ماہ شعبان کے تو رمضان کے روزے اس کے اوپر واجب ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے میں امساک کے لیے ضروری ہے کہ انسان اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک امساک کرے، لیکن ہمارے بزرگ علماء اور روایات اور احادیث کی روشنی میں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ تھوڑا پہلے سے امساک کرے، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے ماہ رمضان کا جو روزہ ہے وہ ہم نے پوری مقررہ مدت کے اوپر رکھ لیا، کیونکہ مقررہ مدت کیا ہے؟ اذان صبح سے اذان مغرب، یہ واجب روزے کی مقدار ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے واجب مقدار کو پورا کر لیا ہے، لہٰذا ہم چند منٹ پہلے سے امساک شروع کر دیتے ہیں اور چند منٹ بعد تک امساک رکھتے ہیں، تاکہ یقین ہو جائے کہ وہ واجب مقدار ہم نے پورا امساک کیا ہے۔ امساک ان چیزوں سے جو روزے کو باطل کرتے ہیں، انشاءاللہ مبطلات روزے کی بحث میں ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کریں گے۔ اب پہلی چیز جو ہے وہ ہے نیت۔ نیت کب کرے؟ ماہ رمضان کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ نیت انسان پہلی شب میں تمام دنوں کی نیت کر سکتا ہے، یعنی پہلے دن نیت کر لے کہ میں ماہ رمضان کے 30 روزے رکھوں گا قربتاً اللہ، یہ نیت کافی ہے۔ لیکن ہر صبح یا ہر شب میں بھی وہ اگلے دن کی نیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب نیت کے سلسلے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں بہت سی چیزیں خود بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر زبان پر نیت کا لانا، بلند آواز سے کہنا، کس طرح سے نیت کرنا، اردو میں یا عربی میں نیت کرنا، کسی اور زبان میں نیت کرنا، یہ تمام مسائل ہیں جو ہمارے ذہنوں میں بن جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو نیت انسان کے انٹینشن کا نام ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس وقت کوئی مجھ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں، میں احکام بیان کر رہا ہوں، یہی میری نیت ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کہیں آپ آج کس طرح ہیں اور آپ کہیں میں روزے سے ہوں، یہی نیت ہے۔ آپ کا جواب کہ میں روزے سے ہوں، یہ نیت ہے۔ تو نیت آپ کے انٹینشن کا بیان ہونا ہے۔ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ بھی ایک انٹینشن میں شامل ہے، لہٰذا کسی اور چیز کے لیے، میں ڈائٹنگ کرنا چاہتا ہوں لہٰذا بھوکا رہنا چاہتا ہوں، روزہ صحیح نہیں ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ آپ اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کے صحیح میں کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ روزہ رکھیں گے، دن بھر بھوکے رہیں گے، لیکن اگر اس قصد سے روزہ رکھیں کہ میں وزن کم کروں، یا ڈاکٹر نے مجھے حکم دیا ہے کہ کم کھاؤں لہٰذا میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ روزہ قربتاً اللہ نہیں ہے۔ اللہ کو کسی شے میں شریک نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ نیتوں میں۔ لہٰذا روزہ قربتاً اللہ
کسی اور چیز کے لیے میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، صرف اللہ کے حکم کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، یہ الگ چیزیں، کچھ چیزیں مجھے حاصل ہو جائیں گی۔ تو نیت انٹینشن کا نام ہے، کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ ان چیزوں سے پرہیز کر رہا ہوں۔ کب سے کب تک کر رہا ہوں؟ اذان صبح سے لے کے اذان مغرب تک، ان چیزوں سے مجھے امساک کرنا ہے۔ نیت زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، ذہن میں رکھنا، ارادہ رکھنا، اور اس کا استمرار، یہ جو پورے دن ہم کھا نہیں رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں، دیگر محرمات کو انجام نہیں دے رہے ہیں، جو حالت روزہ میں مبتلات میں سے ہے، یہی استمرار نیت ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اصطلاح کا ٹرانسلیشن نہیں ہو پاتا تو ہم وہی اصطلاح لکھ دیتے ہیں، تو استمرار نیت کا مطلب بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ استمرار نیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ماہ رمضان میں جب روزہ رکھنے کی نیت کر رہے ہیں تو پورا وہی آخر تک اس چیز کے اوپر باقی رکھنا۔ آپ کھا کیوں نہیں رہے ہیں دن میں؟ کیونکہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ پی کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ روزے سے ہیں۔ 2 بجے کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کیونکہ روزے سے۔ یہی استمرار ہے۔ صبح سے لے کے شام تک میں تمام محرمات اور مبتلات سے پرہیز کر رہا ہوں، یہی نیت کا استمرار ہے۔ تو ایک چیز ہو گئی نیت کرنا، ایک چیز ہو گئی ہے نیت کا استمرار رکھنا، یعنی پہلے قصد کرنا، پھر اس قصد کے اوپر باقی رکھنا۔ یہ ہے آسان سی زبان میں جو کیا جا سکتا ہے۔ اب کیا ضروری ہے کہ عربی میں نیت کی جائے؟ نہیں۔ کیا ضروری ہے کہ زبان پہ جاری کی جائے؟ نہیں۔ یہی کہ ذہن میں آ جائے کہ میں روزہ رکھوں گا کافی ہے۔ یہی ذہن میں یاد رکھنا کہ میں روزے سے ہوں، مجھے ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا، یہی کافی ہے۔ زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، ذہن میں کھونا کافی ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا آج آپ روزے سے؟ ہاں میں روزے سے ہوں، اس کا مطلب آپ نے نیت کی ہے، آپ روزے سے ہیں۔ ہاں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، نیت کب کی جائے۔ کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیت کب کی جائے۔ یہ کب جب ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق عام طور سے سفر اور رمضان کے سلسلے میں یا غیر رمضان کے روزے کے سلسلے میں کچھ چیزوں میں بہت جزئی چیزیں، لیکن بیان کرنے کا موقع ہے لہٰذا بیان کیے دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے وطن میں رات میں آپ نے نیت کر لی کہ میں کل صبح روزہ رکھوں، یہ نیت کافی ہے۔ سحر کے وقت اٹھ کے آپ نے نیت کر لی، آپ کا روزہ صحیح ہے۔ آپ سحری میں نہیں اٹھ سکے، اذان صبح کے بعد آنکھ کھلی، آپ نماز کے لیے اٹھے، سحری نہیں کر سکے، تو کیا آپ کا روزہ صحیح ہے؟ ہاں روزہ صحیح ہے۔ بس آپ نیت کر لیں، روزہ آپ کا صحیح ہے۔ ظہر سے پہلے تک آپ کو روزے کی نیت کر لینی ہے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر ہم شب اس طرح سے سوئے کہ ہمیں ارادہ تھا کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہمیں صبح روزہ رکھنا ہے، ہم اپنے وطن میں ہیں، ہم مسافر نہیں ہیں، ہمیں صحت ٹھیک ہے، ہمیں کل صبح روزہ رکھنا ہے، لیکن کسی وجہ سے ہم نے کوئی دوا کھائی تھی یا کسی وجہ سے ہم سوئے اور ہم اٹھے نماز ظہر کے بعد، کیا روزہ صحیح؟ ہاں روزہ صحیح، کیونکہ ہم نے شب میں نیت رکھی تھی کہ ہم کل روزے سے رہیں گے، لہٰذا یہ روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کسی کا ارادہ نہ ہو صبح روزہ رکھنے کا اور پھر وہ سو جائے اور نماز ظہر کے بعد اس کی آنکھ کھلے، تو چونکہ نیت نہیں تھی تو اب روزے کی نیت ظہر کے بعد نہیں کی جا سکتی، لہٰذا اس دن کا روزہ وہ صحیح نہیں ہوگا، بعد میں اس کو قضا بھی کرنی پڑے گی اگر ماہ رمضان کا روزہ ہے۔ دیگر روزے جو ہیں، شعبان کا روزہ، رجب کا مہینے کا روزہ، ہر جمعرات کا روزہ یا کسی خاص دن کا روزہ، ان روزوں میں ظہر کی شرط نہیں ہے، آپ جب بھی چاہیں نیت کر سکتے ہیں۔ صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھایا تھا، کوئی ایسا عمل نہیں انجام دیا تھا جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، اذان مغرب سے پہلے میں نے نیت کر لی کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربت اللہ، صبح سے شام تک میں نے کوئی کام ایسا کیا بھی نہیں تھا جو روزے کو باطل کرتا ہے، روزہ آپ کا صحیح ہے۔ لیکن رمضان میں زوال سے پہلے، ظہر کی اذان سے پہلے، زوال سے پہلے، زوال شرعی سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ یہی چیز آ جاتی ہے سفر میں۔ انسان سفر پہ ہے، میں صبح اپنے وطن پہنچوں گا، اگر ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جاؤں اور میں نے کوئی کام نماز صبح سے لے کر اپنے وطن پہنچنے تک ایسا نہیں انجام دیا ہے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے، تو میں اپنے وطن پہنچ کر روزے کی نیت کر سکتا ہوں، میرا روزہ صحیح ہے۔ لیکن میں حالت سفر میں نیت نہیں کر سکتا۔ میں حالت سفر میں جب تک وطن نہیں پہنچا ہوں یا ایسی جگہ نہیں پہنچا ہوں جہاں 10 دن رہنے کا قصد ہے، میں نیت نہیں کر سکتا، کیونکہ نیت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اوپر وہ چیز واجب ہو چکی ہو، اور ابھی حالت سفر میں واجب نہیں ہے روزہ، لہٰذا نیت نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہی گھر پہنچے اب میں نیت کر سکتا ہوں، اگر میں نے کوئی کام انجام نہیں دیا تو میں اس دن کا روزہ بھی رکھ سکتا ہوں۔ اسی طرح
جب انسان سفر کرے حالت روزے میں اگر سفر کرے، اپنے گھر سے نکلے، اسے معلوم ہے کہ میں صبح 9 بجے گھر سے نکل جاؤں گا، تو کیا وہ سحری کے بعد سے کھانا کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ جب تک نکل نہ جائے شہر سے، حد ترخص سے نکل نہ جائے، تب تک وہ روزے کو باطل کرنے والی چیزوں کو انجام نہیں دے سکتا۔ اگر ماہ رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے تو مثال کے طور پر 2 رمضان ہے، 3 رمضان ہے، 4 رمضان ہے، رمضان کی کوئی بھی تاریخ ہے، مجھے سفر کرنا ہے اور ظہر سے پہلے سفر کرنا ہے، میں صبح کے لیے میں سحری کے لیے نہیں اٹھا کہ مجھے سفر کرنا ہے، میں سحری کر کے کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کوئی ایسا عمل انجام نہیں دے سکتے جو روزے کے مبطلات میں سے اذان صبح کے بعد سے لے کر جب تک آپ حد ترخص سے نہ نکل جائیں۔ جب حد ترخص سے نکل جائیں تب پھر آپ اپنے روزے کو کھول سکتے ہیں اور آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا، اور بعد میں ماہ رمضان کے بعد آپ کو ایک روزہ اس کے وجہ سے رکھنا پڑے گا اس کے عوض میں۔ لیکن اگر ہم ظہر کے بعد نکلیں یا نکلنے کا ارادہ ہو زوال شرعی کے بعد نکلنے کا، تو آپ کو روزہ رکھنا ہے اور آپ کا روزہ بعد میں بھی جاری رہے گا، ولو یہ کہ آپ سفر میں ہوں۔ تو یہ روزے کی نیت کے سلسلے سے ہے کہ نیت کب کی جائے۔ زوال سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ ایک نیت پہ پورے ماہ رمضان کی نیت کی جا سکتی ہے۔ اگر ظہر سے پہلے اپنے وطن واپس پہنچ گئے یا ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں روزہ رکھنا صحیح ہے، یہاں 10 دن رکنے کا ارادہ ہے، تو آدمی رمضان کے روزے کی نیت کر سکتا ہے، واجب روزے کی نیت۔ دیگر مہینوں کے روزے کی نیت اگر شام تک بھی اذان مغرب سے 15 منٹ پہلے بھی نیت کر لے اور اس نے دن بھر ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان کے واجب روزے کے لیے ضروری ہے کہ زوال شرعی سے پہلے نیت کر لے اور استمرار نیت بھی رکھے تاکہ روزہ اس کا صحیح ہو جائے۔ یہ ہے نیت کا مسئلہ، زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، دل میں قصد کر لینا، ذہن میں رہنا یہی کافی ہے۔ یہ ہو گیا احکام کے سلسلے سے ہماری گفتگو۔ اب ہم خطبہ شعبانیہ کے ایک جملے کو پھر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش سعادت حاصل کرتے ہیں کہ جہاں رسول اکرم رمضان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل ایام ولیالہ افضل لیالہ وساعتہ افضل الساعات۔ ماہ رمضان مبارک کے سلسلے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا خطبہ شعبانیہ میں کہ وہ مہینہ جو اللہ کے نزدیک مہینوں میں سب سے افضل ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس والبینات من الھدی والفرقان۔ اس مہینے کا نام قرآن میں آیا ہے، کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں آیا سوائے ماہ مبارک رمضان کے۔ رسول اکرم اس مہینے کا تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو خداوند عالم کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے بافضیلت ہے۔ اسی وجہ سے اپنی طرف اس مہینے کو منسوب کیا۔ ماہ رجب امیر المومنین علیہ السلام کا مہینہ، ماہ شعبان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور ماہ رمضان خدا کا مہینہ، اسی لیے اس کو شہر اللہ کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ۔ تو یہ مہینہ اللہ کے نزدیک تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، یعنی باقی مہینوں کے دن سے اس کے دن افضل ہیں، اور اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ اس کی ایک رات شب قدر ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر ہے ایک شب قدر۔ اور جو ماہ مبارک اکثر علماء کے نزدیک مفسرین کے نزدیک ماہ مبارک کے آخری طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، کہ انشاءاللہ اس کے سلسلے میں ہم بعد میں گفتگو انشاءاللہ کریں گے۔ تو اس کے دن سب سے بہترین دن ہے، اس کی راتیں سب سے بہترین راتیں ہیں، اس کے گھنٹے سب سے بہترین گھنٹے ہیں۔ یعنی جس کی رات اگر انسان باقی مہینوں میں عمل کرتا ہے تو اس نے جو عمل کیا اس کی جزا اسے ملے گی، لیکن اس مہینے کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اس عمل کے کرنے میں
اگر رمضان شامل ہو جائے، یعنی مہینہ رمضان کا ہو، وہی عمل جو ماہ شعبان میں، ماہ رجب میں، ماہ ربیع الاول میں، ماہ محرم میں، ماہ سفر میں ہم انجام دے رہے تھے، وہی عمل جیسے ہی ماہ مبارک رمضان میں ہم نے انجام دیا، اس کا ثواب بدل جائے گا اس مہینے کی برکت سے۔ لہٰذا انسان کو ہوشیار بھی رہنے کی ضرورت ہے اور آمادہ رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہوشیار اس لحاظ سے کہ اگر مہینے میں اچھے عمل کی جزا زیادہ ہے تو غلطی کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوگی کہ حرمت ماہ کو پامال کیا۔ اسی طرح اگر اور آمادہ اس لیے رہیں کہ ہم عام دنوں میں اگر سستی کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، یا مستحب نمازوں کو انجام نہیں دیتے تھے، یا قرآن کم پڑھتے تھے، تو اس مہینے میں زیادہ انجام دیں تاکہ ہم اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ لہذا دونوں طرح سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار بھی رہیں اور آمادہ بھی رہیں۔ باقی دنوں میں عمل کرنے کا فائدہ ہے، لیکن ماہ رمضان کی عظمت یہ ہے کہ اس میں عمل نہ کرنے والے کو بھی فائدہ ہے۔ آپ سوتے ہیں تو کوئی عمل کر رہے ہیں، آپ صرف سو رہے ہیں، حتیٰ حکم شرعی آپ پر سے ساقط ہے، لیکن ماہ مبارک میں سونا بھی عبادت ہے۔ ماہ مبارک میں جہاں نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا عبادت ہے، دیگر نیک کاموں کو کرنا عبادت ہے، یہ سب عمل ہیں۔ سونا ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان کوئی کام نہیں کر رہا ہے، آرام کر رہا ہے خالی، لیکن عظمت ماہ مبارک رمضان یہ ہے کہ اس میں بھی اس کو ثواب حاصل ہو رہا ہے۔ صرف سونا، یعنی اس میں سونا بھی عبادت ہے۔ البتہ اس میں بہت سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ انسان سونے کی حالت میں بہت سی چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، اس کی زبان اپنے آپ چپ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھ اپنے آپ بند ہو جاتی ہے، اس کے کان بند ہو جاتے ہیں، وہ کچھ سن نہیں، کوئی گناہ کی چیز نہ سن رہا ہے، نہ گناہ کی چیز کو زبان پہ جاری کر رہا ہے، نہ گناہ کی چیز کو دیکھ رہا ہے، تو یہ سونا بھی ماہ مبارک میں عبادت بن جاتا ہے، اس لحاظ سے کہ وہ محفوظ ہیں ان چیزوں سے۔ لیکن ہم اگر ظاہر میں بھی عمل کریں، یہ عظمت ماہ مبارک ہے، یہ برکت ماہ مبارک ہے کہ اگر تم اللہ کے حکم سے امساک کر رہے ہو تو تمہارا سونا بھی ہمیں عبادت کے درجے میں رکھ دیا ہے۔ خداوند عالم نے لطف اور مہربانی کی کہ ہم کو ان چیزوں کے ساتھ برکتیں عطا کی ہیں کہ تم سو گے بھی، اگر سو بھی جاؤ ماہ مبارک رمضان میں تو ہم اس کو عبادت میں شمار کریں گے۔ تو اس کے دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں، اس کے گھنٹے بہترین گھنٹے ہیں، تو ہم ان کو ضائع کیوں ہونے دیں؟ ہم کیوں ان سے فائدہ حاصل نہ کریں؟ ان کے دن کو روزے کے ساتھ ساتھ دیگر ایسے اعمال انجام دیں تاکہ ہم اس کے دن کی برکت کو حاصل کر سکیں۔ اس کی راتیں عمل کی رات ہیں، اس کی راتیں مغفرت کی رات ہیں، اس کی راتیں رحمتوں کی رات ہیں۔ ان میں ہم اعمال کے ذریعے اپنے ذخیرے کو اور آخرت کے ذخیرے کو اور بہتر سے بہتر کریں۔ کوئی گھنٹہ، کوئی آن ہم اس مہینے کی ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ یہ وقت ہمارا محدود ہے اور اس محدود وقت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزوں کو حاصل کرنا ہے، تو پھر وہ ان چیزوں کو اپنے آسانی سے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ تو خداوند عالم اس مہینے میں برکتیں اور رحمتیں اور رضوان اور غفران کو نازل کر رہا ہے اس مہینے کی عظمت کے ساتھ ساتھ، اور یہ مہینہ اس کے نزدیک سب سے بہتر مہینہ ہے، اور اس کی رات سب سے بہترین رات ہے، اور اس کے دن سب سے بہترین دن ہیں۔ تو ہم بہترین اعمال ان کے دنوں میں کریں، بہترین نیتوں کے ساتھ رات میں قیام کریں، بہترین نیتوں کے ساتھ اس کے ہر گھنٹے اور ہر آن سے استفادہ کریں تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائش پر عمل کر سکیں اور اس کی عظمتوں کو حاصل کر سکیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم احکامات کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ ماہ رمضان اس طرح سے نہ گزرے کہ ہم اپنے آپ کو بدل نہ سکیں، بلکہ اس ماہ رمضان کے جانے کے بعد ہم اپنے اندر وہ تبدیلی محسوس کریں جو ایک مومن کی کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، اس کی برکتوں کی وجہ سے، اس کی رحمتوں کی وجہ سے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بہترین اعمال کو اس کے حضور میں پیش کر سکیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔